وہ بس ایک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑ، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا ہے، اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے۔ میں حنفی ہوں، میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف سننے سے میرے کان بہرے۔ سبحان اللہ۔ اپنے ان کی سنیں گے تو بس اسے آئیں گے نا، اپنے سنے گا کو جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بولے کان بہرے، علماء اہل سنت کے خلاف بولے کان بہرے، تو سننا ہی نہیں اپنے۔ اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے جو واقعی نیک بندے اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ جو بھی فرماتے ہیں ہماری آنکھیں اس پر بند ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ ہم بابی نہیں ہیں، ہم کتابی ہیں، ہم وابی نہیں ہیں، ہم علمی ہیں الحمدللہ۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر۔ تو یہ بابوں کو ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ کا یہ ٹریک ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ سیم وہی خرابیاں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، قدم با قدم بالشت بر بالشت، تم انہی کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اور امت دیکھیں پھر پڑھی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی کی، لیکن کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، اور ہم جن کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو، اپنے صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ تو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے ان جوگیوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے کہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں مان لیا کرتے تھے؟ ان کی شریعت کی حلال کی بھی چیزوں کو حلال اور حرام کی بھی چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا۔ تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ شریعت کا مالک اور اختیار والا کون ہے؟ اللہ۔ جب آپ یہ اختیار مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو دیں گے تو گویا کہ آپ ان کو رب کے مد مقابل لے کر ہیں۔ اور اس کی سپورٹ میں درجنوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ مسئلہ نمبر 71A ہے میرا، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، جس کے اندر میں نے یہ ساری آیات ڈیٹیل کے ساتھ کور کی ہیں کہ قیامت والے دن لوگ روئیں گے کہ اللہ ہم اپنے بزرگوں اور بابوں اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا، ایسا حیران ہوگا یہ کیا ہے، بزرگوں کے پیچھے میں رگڑا گیا، مجھے تو میں نے تو یہ سمجھا تھا انہوں نے مجھے چھڑانا ہے، یہ تو خود ہی ادھر جا رہے ہیں۔ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ دیکھ لیں وہی بیماری، رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا ہے، اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بزرگ کے ساتھ، فلاں شخص کے ساتھ، فلاں دوست کے ساتھ دوستی نہ گانٹھی ہوتی، اس کے پیچھے میں بیڑا غرق ہو گیا میرا۔ اور وہ کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر، بے شک اس نے، میرے دوست نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس الذکر قرآن سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ حق میرے پاس آ چکا تھا، مجھے بتا دیا گیا تھا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن میرے دوستوں نے مجھے کہا نہیں 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 اتنے بزرگ پاگل تھے،
بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنا بھی اور میرا بھی. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اب اللہ نے شیطان کہہ دیا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے. قیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا, میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے, جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں, اس کی شفاعت کون کرے گا؟ ہمیں تو مولویوں نے صرف شفاعت والی حدیثیں سنائی ہیں, حق ہے, لیکن شکایت لگنی ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈالا. شفاعت نہیں اس کی ہونی, پھر شکایت لگنی ہے. الٹا شکایت لگ گئی تو پھر بیڑا غرق. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم. دوسرا موقع سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 اور 68. یوم تقلب وجوہہم فی النار. جب قیامت والے دن ان کے چہرے آگ پر تلے جا رہے ہوں گے, الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے, جیسے یہ سیخ کباب. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے چہرے جب آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے, یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. یہ کہیں گے ہائے افسوس, کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی, اس کے رسول کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بیماری بھی آ جائے گی ان کی کہ کیا ہے, وہ ساتھ ہی آگے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا. یہ وہی اے رب ہمارے, ہم نے تو دنیا میں اطاعت کی تھی اپنے سعادت مند لوگوں کی, بڑے بڑے نورانی چہرے والوں کی. کہتے ہیں بڑا خوبصورت چہرہ ہے, یہودیوں کے بھی چہرے بڑے خوبصورت ہیں. الحمدللہ مجھے بھی ایک بندے نے اگلے دن میری ویڈیو پہ کمنٹس کیے ہوئے, وہ ہے جو بندی مکتب فکر سے تھے, تو مجھے کہنے لگے جی آپ کے چہرے پہ نورانیت نہ ہوتی تو میں آپ کے لیکچر بھی نہ دیکھتا. میں نے کہا یار اس نورانیت سے نہ دھوکہ کھاؤ, اس سے نورانی چہرے ہیں جو دنیا کو فراڈ کی طرف چلا رہے ہیں. ہم چہروں کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا. تو کہیں گے اے رب ہمارے, ہم نے تو اطاعت کی بڑے بڑے سعادت مند لوگوں کی, وہ کبرانا اور بڑے بڑوں کی, اتنے بڑے بڑے, یہ وہ ہے کبرانا کبیر, بڑے بڑے میرے غوث پاک. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. تو انہوں نے تو یا اللہ ہمیں گمراہ کر دیا تھا دنیا میں, لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو کہیں گے یا اللہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, تو ایک ہماری ریکویسٹ ذرا سن لے. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے, اور ان پر بڑی لعنت کر. چلو اب دنیا میں ہم تو نہیں جا کے بچ سکتے, لیکن انہوں نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ان کو دگنا عذاب دے. یہ وہ دوست کی کہہ رہے ہوں گے ہمارے بزرگوں کو جو یہاں ان کے ناموں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ, وہاں کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے, ان پر بڑی لعنت فرما جن کی وجہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن کرم چھوڑ دیا تھا. یار نہ کر, خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح. یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. تیسرا موقع تو اس سے بھی خطرناک آیت ہے, سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 29. ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس. یہی لوگ پھر جب دوزخ میں پہنچیں گے کہیں گے اے اللہ ایک دفعہ ذرا ہمیں دکھا دے ہمارے وہ بزرگ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. یہ وہ جنوں کی جماعتیں بھی بھیجتے ہیں نا بعض لوگ, کہتے ہیں فلاں بزرگ جو ہیں وہ جنوں کی جماعتیں تبلیغ میں بھیجتے ہیں. اے اللہ ہمارے بزرگ دکھا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت نہیں بھیجی, ایون آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے کہ چند جن وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے میرا کلام سنا, انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کر دی. لیکن آج ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کچھ رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جماعتیں بیچتے ہیں جنوں کی. تو یہ جو بھی بندہ کہتا ہے نا فلاں بندے کے قبضے میں جن ہے, اصل میں جن اس کے قبضے میں نہیں ہوتے, وہ جنوں کے قبضے میں ہوتا ہے. یار نہ کر. ہاں بالکل. تو اے رب ہمارے, ہمیں دکھا دے ہمارے بزرگ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا. نجعلہما تحت اقدامنا. اے اللہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے, ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا تھا. اور یہ آپ مجھے دل سے پوچھیں, میرا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ جن بزرگوں کی وجہ سے میں کتاب و سنت سے دور رہا, آج میرے والے ہوں تو میں جوتیوں سے ان کی مرمت کروں. کچھ حیا کر. آخرت میں تو یقین ہے. دنیا میں بندے کو غصہ آتا ہے یار
इन्होंने हमें किस धोखे में लगाई रखा, औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। किस उम्मीद पे चलाई रखा। और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो कयामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाए। मैंने जाना नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, अर्ज करूंगा मौला भेज। तो क़यामत वाले दिन कहेंगे अल्लाह हमारे बुजुर्गों को जिन्नों और इंसानों में से हमारे हवाले कर दे, नजअलहुमा तहत अक़दामिना, हम पांव के नीचे इनको रोने, लियकूना मिनल अस्फलीन, ताकि दोज़ख के सबसे निचले हिस्से में पहुंचे। मेरे गौसे पाक उत्थे वाड़ के ना इन्होंने दोज़ख के थड़े हिस्से ता साड़ी रूह सुकून मिलना है, लेकिन कोई नहीं मिलना। लेकिन वहां गुस्सा फिर ये निकलेगा। तो भाइयों, उस दिन आने से पहले पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दामने करम को थाम लें और इनसे ऐलान बरात कर लें, अदरवाइज बेड़ा गर्क होने वाला है। और सूरह बनी इसराइल में जो 10 कमांडमेंट्स आई हैं, जो तौरात के अंदर भी मौजूद थी, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 में 9th कमांड आई है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तक्फु मा लैसा लक बिही इल्म, ऐ इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तू उसके बारे में इल्म ना हासिल कर ले। इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, बेशक कान, आंखें और अक्ल यानी दिमाग या दिल, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके तुमने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। इसमें भी देखें, वला तकफु मा लैसा लक बिही इल्म, इल्म के बगैर किसी चीज की पैरवी ना करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही दुआ सिखाई गई है इस हवाले से। यह नहीं सिखाएगी कि अल्लाह मेरे जज्बात में इजाफा कर दे, मेरी मस्ती में इजाफा कर दे, मेरे इश्क व सुरूर में इजाफा कर दे, नहीं। एक दुआ कुरान में, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी आप भी दुआ किया करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे। और ये मैं कहते हैं इल्मू बस करी हो यार, अच्छा वैसे ये ठीक ही कह रहे होते हैं, इनको पता है इल्म इनकी मौत है, ये चंगा कर दो, वैसे दस रहे हो कि तुसी इल्मी किताबी नहीं हो। फिर देखें अल्लाह ताला सूरह फातिर में फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की मार्फत सिर्फ अहले इल्म को है। और ये कहते हैं इल्मू बस करी हो यार। फिर सूरह अज़्ज़ुमर में आता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर अक्ल वाले। और एक कहते चले इश्क दे चले नंबर लै गए, और कुरान कह रहा है अक्ल वाले। अच्छा, इश्क दे चले दुनिया नंबर लै जाते हैं क्योंकि नचते ने तो वेला पैंदियां ने, सही कहने से दुनिया नंबर लै गए, आखिरत में नहीं। ठीक कहते हैं, इश्क दे चले नंबर लै गए दुनिया, आखिरत जड़े ना वो चले नहीं, अक्ल वाले और इल्म वाले इंशाअल्लाह ताला। बाकी मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल वदा का जो खुतबा है, सही सनद के साथ किताबुल इल्म चैप्टर में अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 318 नंबर हदीस है। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया, मैं अपने बाद तुम में 2 ऐसी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ जिनको मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है और दूसरे उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अब ये अल्लाह की किताब और सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज्जतुल वदा के मौका पर हजारों असहाब थे, आप ये भी कह सकते थे मैं इनको छोड़ के जा रहा हूं। आपने नहीं फरमाया, क्योंकि उनका स्टेटस भी वही होना था। नबी इस्लाम फौत हुए 11 हिजरी में, 13 हिजरी में सैयदना अबू बकर भी फौत हो गए। अगर अबू बकर के हवाले उम्मत को करके जाते तो उन्होंने भी तो फौत हो जाना था। फिर 24 हिजरी के अंदर सैयदना उमर भी शहीद हो गए, 35 हिजरी में सैयदना उस्मान भी शहीद हो गए, और 40 हिजरी में सैयदना अली इब्न अबी तालिब भी शहीद हो गए, खिलाफत राशिदा ख़त्म हो गई। और आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला अल मुतवफ़ा 110 हिजरी 110 हिजरी में आखिरी सहाबी नबी इस्लाम की वफ़ात के 100 साल के बाद फौत हुए हैं, अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज आखिरी सहाबी को भी फौत हुए ना मेरे भाई, 1329 साल गुजर चुके हैं आखिरी सहाबी को फौत हुए भी, क्योंकि 1439 हिजरी चल रहा है।
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخصیت کے حوالے کر کے جاتے اس نے فوت ہو جانا تھا. آپ ہمیں کتابوں کے حوالے، کتاب اللہ اور سنت کے حوالے کر کے. اور پھر دیکھیں غدیر خم کا جو خطبہ ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں. فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک، اپنی وفات سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے آپ نے حجۃ الوداع کے بعد مدینہ شریف واپس آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور کنکلوڈنگ گفتگو تھی. اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. اسے غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، میں نے 8 طرق اس کے اہل سنت کی کتابوں سے بتائیں، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ نے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. یعنی ہر شخص نے جانا ہے میں بھی دنیا سے چل رہا ہوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. لیکن امت نے کتاب چھوڑ دی، کتابیں چھوڑ دیں، کتابوں کو چھوڑ دیا، بابوں کو پکڑ لیا. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. بابی نہ بڑھو، کتابی بڑھو. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. امت پھر بھی نہیں ڈری، نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کیا آپ کی وفات کے بعد. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو ہم یہ یعنی تکبر کے طور پر دعویٰ نہیں کر رہے، نہ ہم اس کی بنیاد پہ کوئی چندہ لے رہے ہیں، کوئی مسجد نہیں بنا رہے، کوئی فرقہ لانچ نہیں کر رہے، کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے، کوئی ہاتھ نہیں چموائے، کوئی پاؤں نہیں چموائے. اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے بات کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آخری جو وصیت کی تھی نا، قرآن اور اہل بیت، اگر اس کو اس وقت الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کسی نے مکمل طور پہ دونوں چیزوں کو پکڑا ہوا ہے نا، تو الحمدللہ وہ اس پلیٹ فارم کی دعوت ہے. قرآن کی توحید بھی ہم بیان کر رہے ہیں اور اہل بیت کا دفاع بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ.